अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तुम्हें नसीहत करता है अल्लाह ताला फ़ी औलादिकुम तुम्हारी औलाद के बारे में, लिल-ज़करि मर्द के लिए है, मिस्लु बराबर, हज़्ज़िल उन्सयैन दो बेटियों के बराबर। फ़इन कुन्ना निसान, फ़इन और अगर, कुन्ना हों, निसान औरतें, फ़ौकस नतैने दो से ज़्यादा, फ़लहुन्ना तो पस उनके लिए है, सुलुसा तीसरा हिस्सा, मातारा का जो छोड़ा, वइन कानत वाहिदतन और अगर हो एक लड़की, फलाहा तो उसके लिए है, निस्फु आधा, वाली अव्वैही उसके वालदैन के लिए है, लिकुल्ली वाहिदिन हर एक के लिए, मिनहुमा उन दोनों में से, सुदुसु छठा हिस्सा, मिम्मा तारा का जो छोड़ा, इन कान लहू वलदुन और अगर हो उनकी औलाद, फ़इन लम यकुन लहू वलदुन और अगर नहीं है कोई औलाद, व वारिसहु अबवाहु और उसका वारिस है उसका बाप, फली उम्मिही तो उसकी माँ के लिए है, सुलुसु तीसरा हिस्सा, फ़इन काना और अगर है, लहू उसके, इख्वतुन भाई, वली उम्मिही और उसकी माँ के लिए है, सुदुसु छठा हिस्सा, मिन बाद वसीयतिन वसीयत के बाद, यूसी वसीयत जो वो वसीयत करे, बेहा उसकी, और दैन या कर्ज हो, अबाउकुम तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, ला तदरूना नहीं तुम जानते, अय्युहुम उनमें से कौन, अकरबू ज़्यादा नज़दीक है, लकुम तुम्हारे, नफ़ा के एतबार से, फ़रीज़तुम मिनल्लाहि ये अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है, इन्नल्लाह काना अलीमुन हकीमा बेशक अल्लाह ताला जानने वाला और हिकमत वाला है। इसका बामुहावरा तर्जुमा है, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म करता है कि एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है, और अगर सिर्फ लड़कियां ही हों और दो से ज़्यादा हों तो उन्हें मतरूका माल का 2/3 हिस्सा मिलेगा, और अगर एक ही लड़की हो तो उसके लिए आधा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए उसके छोड़े हुए माल का छठा हिस्सा है। अगर इस मैयत की औलाद हो और अगर औलाद ना हो और माँ बाप वारिस होते हैं तो उसकी माँ के लिए तीसरा हिस्सा है। हाँ, अगर मैयत के कई भाई हों तो फिर उसकी माँ का छठा हिस्सा है। ये हिस्से इस वसीयत के बाद हैं जो मरने वाला कर गया हो, या अदाए कर्ज के बाद हैं। तुम्हारे बाप हों या तुम्हारे बेटे, तुम्हें नहीं मालूम कि इनमें से कौन तुम्हें नफ़ा पहुंचाने में ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा हैं। बेशक अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला और हिकमत वाला है। तो इस आयत में मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों के लिए मिरास के हिस्से जो हैं वो बयान कर दिए गए हैं। जिन रिश्तेदारों के हिस्से इन आयात में मुकर्रर कर दिए हैं इनको ज़िल-फ़ुरूज़ कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत फरमाई है कि उनके हिस्सों की तकसीम के बाद जो माल बच जाए वो मरने वाले के उन करीब तरीन मुज़क्कर अफराद में तकसीम होगा जिनके हिस्से इन आयतों में मुतय्यन नहीं किए गए, जिनको असबात कहा जाता है। मसलन बेटे, और अगरचे बेटियां बराह रात असबात में शामिल नहीं हैं, लेकिन बेटों के साथ मिलकर बेटियां भी असबात में शामिल हो जाती हैं। इस सूरत में ये कायदा इस आयत ने मुकर्रर कर दिया है कि एक बेटे को दो बेटियों के बराबर हिस्सा मिलेगा। यही हुक्म उस सूरत में भी है जब मरने वाले की औलाद न हो और बहन भाई हों तो भाई को बहन से दुगना हिस्सा दिया जाएगा।
یہ قاعدہ ان آیات میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ میراث کی تقسیم ہمیشہ میت کے قرضوں کی ادائیگی اور اس کی وصیت پر عمل کرنے کے بعد ہوگی، یعنی اگر مرنے والے کے ذمے کچھ قرض ہو تو اس کے ترکے سے سب سے پہلے اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو کہ فلاں شخص جو کہ وارث نہیں ہے، میرے ترکے سے اتنا اس کو دے دیا جائے، تو اس کو وہ دینے کے بعد جو ہے وارثوں میں تقسیم ہوگی، اور وصیت جو ہے وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر کوئی وارث یہ سوچتا ہے کہ فلاں وارث کو حصہ زیادہ ملے تو ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ حصے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ٹھیک مقرر کر دیے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے آیت نمبر 12، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، نصف آدھا، ما ترکا جو چھوڑا، ازواجکم تمہاری بیویوں نے، ان لم یکن لہن، ان لم اگر نہیں ہے، یکن ان کی، لہن ان کے لیے، ولدن اولاد، فإن کان لہن ولدن کہ اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے یعنی مردوں کے لیے آدھا حصہ ہے۔ فإن کان لہن ولدن اور اگر ان عورتوں کی اولاد ہے، فلکم الربع تو پھر مرد کے لیے کہا گیا ہے کہ فلکم تمہارے لیے ہے، یہ کم کا لفظ مردوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فلکم الربع پھر تمہارے لیے چوتھا حصہ ہے، مما اس میں سے، ترکنا جو چھوڑا یعنی عورتوں نے چھوڑا، من بعد وصیتا وصیت کے بعد، یوسینا وہ وصیت کر جائیں، یوسینا جو کا لفظ جو ہے یہ بھی عورت کے لیے ہے، بہا اس کی، اور دینن یا قرض کی، کہ اگر عورت جو ہے اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے تو اس مرد کا حصہ جو ہے وہ آدھا ہے، اور اگر اس کی اولاد ہے، عورت کی کوئی بچے ہیں تو پھر مرد کو چوتھا حصہ ملے گا، وصیت جو کر جائے اس کے بعد، یا اس پر جو قرض ہے اس کو کی ادائیگی کے بعد، اس کو بچے نہ ہونے کی صورت میں آدھا اور بچے ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ مرد کو ملے گا۔ وَلَہُنَّ آگے پھر عورتوں کی بات کی گئی ہے کہ اگر مرد فوت ہو جائے، وَلَہُنَّ تو ان عورتوں کے لیے ہے، ربع 4، مما ترکتم اس میں سے جو تم نے چھوڑا ہے، ان لم یکن لکم ولدن اگر نہیں ہے اولاد تمہاری، کہ اگر مرد کی اولاد نہیں ہے اور اس نے بیوہ عورت چھوڑی ہے تو پھر اس کا چوتھا حصہ ہوگا اپنے خامد کی جائیداد میں سے۔ فإن کان لکم ولدن اور اگر تھا تمہارا اولاد یعنی تمہاری اولاد، فلہن یعنی ان عورتوں کے لیے ہے، یعنی اس کی جو بھی بیوی ہے یا بیویاں ہیں، تو ہنہ کا لفظ جو ہے وہ عورتوں کے لیے استعمال ہوا ہے، سمن 8واں حصہ، کہ اگر مرد کی اولاد ہے تو پھر عورت کو 8واں حصہ ملے گا، اگر مرد کی اولاد نہیں ہے تو پھر عورت کو چوتھا حصہ ملے گا، جیسے کہ پہلے اصول بتا دیا گیا ہے کہ مرد کا حصہ جو ہے وہ دگنا ہے، عورت کا اس سے آدھا ہے، تو وہاں بھی لڑکیوں کو آدھا ملنا ہے، لڑکوں کو پورا ملنا ہے، اگر لڑکے کو 2 حصے ملنے ہیں تو لڑکی کو 1 حصہ ملنا ہے۔ اسی اصول کے تحت عورت اگر بیوی ہے تو تب بھی اسی حساب سے مرد کا دگنا ہے، عورت کا اس سے ہاف ہے، تو اس طرح سے اولاد اگر ہے تو عورت کا 8واں حصہ ہے، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا ہے، من بعد وصیتا وصیت کے بعد، تو سونا تم نے وصیت کی، بیہا اس کی، اور دینن یا قرض ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلًا اور اگر تھا، رجلن آدمی، یورثو وارث، کلالتن کلالہ، کہ اگر مرد جو ہے وہ اس کی مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم کرنی ہے وہ کلالہ ہو، او امرتن یا عورت ہو، وَلَهُ أَخٌ اور اس کے ہوں بھائی، او اختن یا بہنیں، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ تو اس میں سے ہر ایک کا 1/6 حصہ ہے، کہ اگر مرنے والا جو ہے وہ کلالہ ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ کلالہ ہے اور اس کے بہت سے بھائی ہیں، بہنیں ہیں،
تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اگر وہ اس سے بھی زیادہ ہوں، فَهُمْ شُرَكَاءُ، اور وہ شریک ہوں، فی الثلث سے تیسرے حصے، من بعد وصیت، تو پھر تیسرا حصہ ہے ان کے لیے وصیت کے بعد، کہ اگر وہ زیادہ ہوں، 2 سے زیادہ ہیں، تو پھر ان کا تیسرا حصہ ہے وصیت کے بعد، یوسا، کہ اس نے وصیت کی، بہی اس کی، او دینن، یا قرض، غیر مضارن، جب کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا گیا ہو، وصیتن، وصیت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اب اس میں سے بتایا گیا ہے کہ کلالہ جو ہے اس کا وارث اگر تو ایک بھائی ہے، تو لڑکی کلالہ ہے تو اس کا ایک بھائی ہے تو پورا حصہ بھائی کو ملے گا، اور اگر کلالہ جو ہے مرد ہے، اس کی ایک بہن ہے تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، اگر زیادہ ہیں تو پھر ان کا چھٹا حصہ، یا پھر جو ہے وہ زیادہ ہیں شرکاء تو پھر تیسرے حصے میں سے ان سب کو دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ چیز جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر دی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جو وصیت کی ہے اس کو بھی نکال لیا جائے گا، اور وصیت 1/3 سے زائد نہیں ہو سکتی، اور اگر اس کے اوپر قرض ہے تو وہ بھی ادا کرنے کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ تقسیم ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اور سبسکرائب کرنا پلیز نہ بھولیے، اس کو ضرور آگے شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، اور مزید کسی وضاحت کی ضرورت ہو تو وہ آپ ڈسکرپشن میں بتا دیجئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔